فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ماہانہ درس قرآن کا سلسلہ ہے۔ آپ کے سامنے میں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 57 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَظَلَّلْنَا، اور سایہ کیا ہم نے، وَظَلَّلْنَا، اور سایہ کیا ہم نے، علیکم، تم پر، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، علیکم، تم پر، المنّ، من، والسلوى، اور سلوہ۔ فرمایا ہم نے تم پر سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کلو، کھاؤ، من طیبات، ستھری چیزوں میں سے، من سے، طیبات، ستھری چیزوں میں سے کھاؤ، ما رزقناکم، جو ہم نے دی تم کو، ستھری چیزیں وہ کھاؤ جو ہم نے تم کو دی۔ اور آگے ارشاد فرمایا وما ظلمونا، اور انہوں نے ظلم نہیں کیا ہم پر، مطلب انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ تو اپنی جانوں کا بگاڑتے تھے۔ یعنی انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، کیا کیا انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ پچھلے درس قرآن میں بھی میں نے کچھ بنی اسرائیل کے حوالے سے ہی گفتگو کی تھی، اور آج کے درس قرآن میں بھی بنی اسرائیل کے اوپر ہونے والی ایک نعمت کا تذکرہ اور اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے۔ اور میں نے آپ کو تمہیداً پچھلی مرتبہ یہ بات بتائی تھی کہ یہ جو پچھلی قوموں کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، ان کا ذکر کیوں کیا؟ قرآن کریم کے اندر ان لوگوں کے عروج کا، ان کے زوال کا، ان کی ذلت کا اور ان کی عزت کا تذکرہ کیا، تاکہ ہم لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ کون سے اسباب ہے جس سے بندہ ذلیل ہو جاتا ہے، کون سے اسباب ہے جن سے بندے کو عزت ملتی ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر ایک نعمت جو کی، اس نعمت کا ذکر فرمایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اسرائیلیوں کو لے کر، جن اسرائیلیوں کو 70 بندوں کو اللہ تبارک و تعالی کا کلام سنوانے کے لیے حضرت موسیٰ طور پر ساتھ لے کے گئے تھے، انہوں نے وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالی کے کلام کو سنا۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہم تو ہرگز ایمان نہیں لے کے آئیں گے تیرے اوپر جب تک اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں۔ بے باکی، ہٹ درمی، جس طرح سمجھانے کے لیے میں آپ کو مثال دوں کہ آپ کو کوئی کہے معتبر شخصیت
جس کا واقعی جس کی مطلب ہر بندے کا ایک اپنا اپنا وہ نا اسٹیٹس ہوتا، وہ کہے کہ بھائی یہ کام اس طرح ہے، آگے سے کہے کہ میں کیوں تیری گل ماننا، میں آپ ویکھاں گا کہ پھر مننا گا، ہم اس طرح بات کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک کے اسلوب سے یہ نبی کی بے ادبی شمار ہوئی۔ قرآن پاک نے جو اب اس بات پر ان پر عذاب اترا، انہوں نے کہا ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، ہم ہرگز نہیں مانیں گے تمہاری بات جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے دیدار کی تمنا ہی کی تھی، اب یہ بھی دیدار کی تمنا کر رہے ہیں۔ جناب موسیٰ نے بھی دیدار کی تمنا کی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ ہی رہے، ہاں، اور ان پر جب انہوں نے یہ بات کی، ان پر ایک کڑک اتری بجلی کی، اور 70 کے 70 بندے اسی وقت مر گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا وہ پہلے ہی مانتے نہیں ہیں، اور اگر یہ 70 کے 70 بندے بھی مر گئے تو پھر یہ تو اور مطلب مسئلہ بنے گا، تو ان کو زندہ کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ کے کہنے پر ان کو دوبارہ زندگی عطا فرما دی۔ اب جب ان 70 اسرائیلیوں کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں لے گئے نا، تو اسرائیلیوں کو حکم دیا کہ مصر سے روانہ ہو کر اب ملک شام جانا ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ کیونکہ وہ حضرت ابراہیم کا مدفن ہے، وہاں حضرت ابراہیم کی مبارک قبر ہے، وہاں پر جانا ہے اب، اور وہاں پر بیت المقدس بھی ہے۔ اب قوم عمال کا ایک زبردست اور بڑے بڑے ان کے جسم تھے، وہاں پر جو ہے وہ اس قوم کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کرنا ہے، اور کر کے جہاد کر حکم ہو گیا، جہاد کر کے تو پھر جاؤ تم وہاں پر پہنچو، شام جانا ہے تم لوگوں نے۔ اس میں راز کیا تھا؟ راز یہ تھا کہ بنی اسرائیل والے جو نا فرعون کے عیش آرام کو دیکھے ہوئے تھے یہ لوگ، اور یہ وہاں پہ پھنسے ہوئے تھے، ان سے کام لیا جاتا تھا، ان سے ٹیکس وصول کیے جاتے تھے، ان سے خدمتیں لی جاتی تھیں۔ اب فری کھاتے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے جب فرعون غرق ہو گیا، اب موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں اب ان کو مصر مل گیا، یعنی وہ ملک جہاں پر یہ دب کر رہتے تھے، جہاں پر ان کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، جہاں ان سے خدمت کرائی جاتی تھی، اب اس ملک کے مالک بن گئے وہاں پہ۔ تو اب یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کیونکہ یہ فرعونیوں کے عیش و آرام کو دیکھ چکے ہیں ملک کے چکر میں، یہ کہیں رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو بھول کر عیش و آرام میں نہ پھنس جائیں، اس لیے حکم دیا گیا کہ ان کو جو ہے وہ یہ بات جو یہ چیز ان کے اندر نہ رہے۔ اور دوسرے نمبر پر انہوں نے کہا تھا فرعونیوں نے کہ یہ تو صرف ملک حاصل کرنے کے لیے یہ جو سارا کچھ کر رہے ہیں نا، صرف ملک حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو ان کی بات بھی پھر ایک طرح سے سچی ہو جاتی کہ لو جی انہوں نے تو پھر قبضہ کر لیا اور ملک حاصل کرنے میں مقصد تھا، حالانکہ مقصد یہ نہیں تھا۔ حکم یہ ملا کہ شام کی سرزمین کو دشمنان دین سے خالی کراؤ، جہاد کا حکم دیا رب تبارک و تعالیٰ نے۔ تو اب بنی اسرائیل مصر کی سرزمین ملنے پر بڑے راضی تھے کہ بھئی اب تو موج لگ گئی۔ اب کیوں لقمہ تارا آتا جائے بندے کو، فری کھاتے میں کچھ مل جائے تو بندہ تو بڑا راضی ہوتا ہے۔ تو اب یہ چار نہ چار، یعنی چاہتے نہ چاہتے یہ لوگ روانہ تو ہو گئے مصر سے جناب موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر، مگر بات بات پر موسیٰ علیہ السلام سب سے ہٹ درمی شروع ہو گئی اب ان کی۔ جس طرح کسی بندے کو کام کہہ دو تو پہلے تو ترے نہ، جی تر پوے تو پھر عجیب و غریب قسم کے کام کرنے لگ پوے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہٹ حرامی والے کام کرنے لگ جائے، چھوٹی سی بات ہو لو ہونا ایک ہی ہو گیا وا، ہاں کہیں سفر پہ جا رہے ہیں کہ میں نے نہیں جانا یار، تو لے کے زبردستی نے نہیں یار تینوں لے کے جانا، اور پھر رستے میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی پنگا ڈالی رکھے گا، کہے گا لو اور یہ کیا ہے، یہ کس طرح کی بس میں بٹھا دیا ہے مجھے، پھر آگے جا کے کوئی معاملہ ہوگا کھانا یہ کس طرح کا کھانا ہے، تو ایسے کیڑے نکالیں، یہ چل پڑے۔ اب بات بات پہ جناب اعتراضات شروع کر دیے انہوں نے،
تنگ کرتے تھے، زبان درازی بڑی کرتے تھے. تو اب جناب مصر اور شام کے درمیان میں ایک بے آب و دانہ، یعنی نہ وہاں پر کوئی جناب کھانے کو نہ کچھ پینے کو، مقام جو ہے وہ تیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اب ان کو وہاں پہ پتہ چلا کہ جس قوم کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے ہمیں بھیجا جا رہا ہے نا، ان کے جسم تقریباً 700 گز کا ہے ان کا ایک جسم. 700 گز. ان کو یہ بات پتہ چلی کہ 700 گز کا ان کا جو ہے نا جسم ہے. بیٹھ گئے، کہتے موسیٰ تو تے تیرا رب بھی جا کے لڑے، اسی تے بیٹھے ہیں تھے، اسی تے نہیں جانا. اب ہمت ہار بیٹھے. اب جب انہوں نے دیکھا کتنا کچھ تھا یار ان لوگوں کو، پھر بھی مطلب ان کی دیکھے حالات کے اوپر کہ جو رب تبارک و تعالیٰ تمہیں فرعونیوں سے نجات دے رہا ہے، تمہارے لیے دریا کے اندر جو ہے وہ رستے بن رہے ہیں. تم نے کہا کہ ہمیں اپنے ساتھیوں کا کیسے پتہ چلے گا، تو درمیان میں اور رستہ بنا دیا جاتا ہے جن سے تم آپس میں باتیں کرتے ہو، وہاں سے گزرتے ہو. تم پر اتنے انعام ہوئے. وہی رب حکم دے رہا ہے، ہمت ہاریاں دا کام عشق نہیں، اے شیر دلیر جوان دا کام نہیں. یہ ہمت ہارے جو بیٹھے ہو ان کا کام عشق کرنا تو نہیں ہے. اب حکم اب یہ دیکھا انہوں نے کہ یہ مضبوط بہت ہیں، بڑے جنگجو ہیں، بڑے جناب ان کے پاس ہتھیار بڑے ہیں. تو انہوں نے ظاہری ان کی پاور کو دیکھا، لیکن انہوں نے اس بات پہ غور نہیں کیا حکم دینے والا جب حکم دے رہا ہے تو ہماری دستگیری بھی ضرور فرمائے. تو کیا بات ہے میرے مصطفیٰ کے صحابہ کی، کیا بات ہے میرے مصطفیٰ کے صحابہ کی کہ بدر کے موقع پر میرے مصطفیٰ نے پوچھا تھا کہ جنگ کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے. تو صحابہ نے عرض کی تھی سونے محبوبہ آپ ہم سے پوچھتے ہیں جنگ پر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. سونے محبوبہ آپ حکم تو لگائے، ان 7 تلواروں 8 تلواروں کے ساتھ ہم کیسر و کسریٰ کے ساتھ جنگ چھیڑ دیتے. اس قوم نے کہا ہم نے نہیں یہ کام کرنا، ہم بیٹھے ہیں ادھر ہی، ہم نے کوئی جو ہے وہ نہیں کرنا جہاد ان کے ساتھ. اب کیا ہوا جناب، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر سزا یہ اتری کہ یہ میدان تیا کے اندر جو ہے وہ بھٹک کے رہ گئے. اب نہ کھانے کو نہ پینے کو، 40 سال تک اسی میں بھٹکتے رہے. کتنے سال؟ 40 سال تک اسی میں رہے. اب انہوں نے جب تھوڑا نہ وہاں پہ پانی نہ کھانے کا انتظام، کچھ بھی تو نہیں تھا. اب جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، شکایت کرنے لگے کہ حضور کوئی کرم کرو، اب تو پھنس گئے ہم. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی. ان کے لیے کھانے کے لیے جو ہے نا میٹھا حلوہ جو ہے وہ اترتا تھا، جس کو من کہتے ہیں. اس کی تفصیل ہے، وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں کہ مزید اس کو میں کھول کے صرف من کو بیان کروں. تو اب انہوں نے جب یہ کھانا شروع کیا نا، تو اب یہ لوگ جو ہے نا بیٹھ جاؤ، ایسے نہیں کرتے. اب کھاتے کھاتے یہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ ہن اسی مٹھائی کھائی جانا، اسی تک گئے ہاں، سانو کوئی نمکین چیز چاہیے. اب یہ بات انہوں نے کی. پھر ان کے لیے شام کے وقت جو ہے وہ بنے ہوئے کباب کی صورت میں سلوا اترتا تھا. مختلف جو ہے وہ اس کے بارے میں اقوال ہیں. اب یہ کھانا ان کو ملتا رہا نا. اب اس پورے 40 سال کے زمانے میں ان کے کپڑے میلے نہیں ہوئے، ان کے کپڑے پھٹے نہیں، ان کے بال بڑے نہیں، ان کے ناخن بڑے نہیں. ان کے بچہ پیدا ہوتا تھا، اس بچے کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی جو ہے وہ لباس ہوتا تھا، اور جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا تھا اس کا لباس بھی بڑھتا جاتا تھا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر کتنی نعمتیں کی. جی موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر. اب اس آیت سے ہمیں پتہ کیا چلا؟ اچھا انہوں نے نا
اب غور کریں, اتنا کچھ ان کو ملا پھر بھی ہٹ درمی دکھائی انہوں نے. اور ہم اگر اپنا جائزہ لیں تو ہم بھی کوئی اتنے اچھے لوگ نہیں ہیں. ہمیں کیا نہیں ملا بابا, ہم 5 ٹائم روٹیاں کھاتے ہیں, جو غذائیں ہم کھاتے ہیں لوگوں نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوں گی, وہ پہلے لوگ جو گزرے ہیں انہوں نے وہ غذائیں کبھی سوچی بھی نہیں ہوں گی. قسمہ قسم کے کھانے جناب, قسمہ قسم کی نعمتیں ہم کھاتے ہیں. 5 ٹائم روٹیاں کھا کے ہم پھر بھی کہتے ہیں مر گئے. ہم اپنے غریبوں کا حال دیکھیں نا, تو اس وقت کے کسی بادشاہ نے بھی جو ہے وہ پنکھا نہیں دیکھا ہوگا جو تمہارے غریبوں کے گھر پنکھا تو لگا ہوتا ہے نا. وہ تمہاری فریج کو دیکھ لینا تو وہ کہیں ہم نے کیا نعمتیں دیکھی ہیں. تمہارے موٹر سائیکل کو دیکھ لیں تو وہ کہیں گے یار ہم نے کیا نعمتیں دیکھی ہیں, تمہیں اتنا کچھ ملا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الانسان لربہ لکنود, بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے, بڑا ہی ناشکر ہے. کچھ بھی مل جائے نا تو یہ کہتا ہے مر گئے رہ گئے, کچھ نہیں ملیا. اچھا, اس آیت سے کچھ ہمیں فائدے ملے. پہلا یہ کہ نافرمانی سے عذاب آتا ہے. بنی اسرائیل نافرمانی کی وجہ سے قید کیے گئے تھے, انہوں نے بات نہیں مانی تھی. بعض بندے بڑے ہی بے باک ہوتے ہیں, ان کو کہ بات کہی جائے نا مانیں گے نہیں. اس کے نظارے ایک شاگرد کو استاد کہہ دے تو وہ بات نہیں مانے گا, باپ اپنے بیٹے کو بات کہہ دے تو وہ بات نہیں مانے گا. اب مصلی رسول پہ کھڑا ہوا امام 20 مرتبہ باتیں کہتا رہے کہ یوں کر لو یوں. بعض بندے ایسے ہٹ درم ہوتے ہیں ٹس سے مس نہیں ہوں گے. کوئی بات کہی جائے نا یوں کر لیا جائے تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے پتہ نہیں کینوں کیا, ہاں منو نے کیا. تو یہ بات نہ ماننا یہ نافرمانی ہے, اس وجہ سے عذاب آتے ہیں. دوسرا فائدہ, جب رب تبارک و تعالی مصیبت بھیجتا ہے تو اس کا علاج بھی عطا فرماتا ہے. بنی اسرائیل کو میدان طیہ کے اندر جو ہے وہ قید کی سزا ملی تو پھر ان پر منو سلوہ بھی اترا, پھر ان پر کتنی نعمتیں اتاری نا رب نے. تو ایک بات ذہن میں رکھنا کہ جو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے نا پھر آسانیاں بھی. آپ نے دیکھا نہیں ہے یار, اپنی ماضی میں جائیے ذرا, اپنی زندگی کے کچھ دنوں پر غور کیجئے گا. ماضی میں جا کر بعض دفعہ نا بندہ بڑا بے بس سا ہو جاتا ہے, بڑے حالات ٹائٹ ہو جاتے ہیں, اتنا بندے کو پریشانی آ جاتی ہے کہ بندے کو سمجھ نہیں آتی یار میں کیا کروں. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ پھر اچانک سے ایسا ہوتا ہے کہ سارے کا سارا بندہ سمجھتا ہے اینڈ ہو گیا. بندہ کا ایک ہفتہ گزر جائے نا پریشانی کے اندر, دکھ کے اندر, تو بندہ کہتا نہیں یار ہن کچھ نہیں رہا. آپ نے کبھی غور کیا جب آپ کو غصہ چڑھا ہوتا ہے, جس وقت آپ کسی کی بات سے ہرٹ ہوئے ہوتے ہیں, کسی کی بات آپ کو بڑی دکھی ہوتی ہے, کسی کا آپ نے بہت کیا ہو وہ آگے سے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے تو آپ کو کتنا عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے. اور اس کنڈیشن کے اندر آپ کی کسی سے لڑائی ہوئی ہے, آپ کو یوں نہیں لگتا کہ یار اب سب ختم ہو گیا, اب کچھ ٹھیک نہیں ہونا, اب تو ہو ہی نہیں سکتا نا ٹھیک. آپ کو سامنے سارے راستے بند نظر آتے ہیں, آپ کو لگتا ہے اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. لیکن پھر اچانک سے کوئی ایسا موڑ آ جاتا ہے اور آپ بالکل نارمل زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں. ایسے آپ کو لگتا ہے کہ جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا, جیسے کوئی پریشانی آئی نہیں تھی. مجھے بتا تیری اتنی تنگی کے بعد تجھے یہ والی جو دل کے سکون والی کیفیت عطا کی, یہ کیفیت کس نے عطا کی؟ جس نے عطا کی وہ میرا اللہ ہے. بے شک تنگی کے بعد آسان. جو دکھوں کے اندر ہیں نا, جو پریشانیوں کے اندر ہیں, انہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. جب رب تبارک و تعالی پریشانی میں مبتلا کرتا ہے بعض دفعہ تو تیرے گناہوں کا ازالہ ہو جاتا ہے, تیرے گناہ بخش دیتا ہے. اگر تو گناہ نہیں کرتا تو رب تبارک و تعالیٰ تیرے درجے بلند فرما دیتا ہے. تو کبھی بھی زبان پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. کبھی بھی دیکھنا, میں یہ بات بالکل مطلب ایک ایسی چیز ہے جو
تجربہ شدہ ہے، تجربہ شدہ. یہ کہ بعض دفعہ بندہ بالکل مایوس ہو جاتا ہے لیکن پھر بعد میں بالکل ٹھیک ہوتا ہے. کسی کے گھر میں فوتگی ہو جائے، یوں نہیں لگتا یار اب ختم ہو گیا سارا، اب کچھ نہیں رہا. کہتا ہے نا بندہ کچھ نہیں رہا. کچھ ماہ گزرتے ہیں، سب نارمل ہو جاتا ہے. وہ کون تجھے نارمل کرتا ہے؟ اگر تمہارے دل میں وہی غم کی کیفیت رہے تو بندہ ایک غم کے بعد بالکل ختم ہو جائے، لیکن وہ سکون دینے والا بھی رب ہی ہے، وہ تجھے اطمینان دینے والا بھی رب ہی ہے. اور تیسری بات اس آیت سے یہ پتہ چلی کہ بے صبری کرنے سے نعمت چھن جاتی ہے. ان کو کہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ، حکم تھا کہ یہ جمع نہیں رکھنا اگلے دن کے لیے. اس سے پہلے کبھی کھانا خراب ہی نہیں ہوتا تھا. ان لوگوں نے بے صبری کی اور اگلے دن کے لیے بچا کے رکھا تو کھانا آنا بھی بند ہو گیا اور خراب بھی ہو گیا. اس سے پہلے کھانا خراب نہیں ہوتا تھا. ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے جب منع کیا ہے تو کیوں کرتے ہو؟ ہمیں دیکھو کتنے کاموں سے رب نے منع کیا ہے، ہم سارے ہی کرتے ہیں. کون سا گناہ نہیں ہم کرتے؟ بتاؤ نا. یہ دیکھو جس وقت اس سے اگلی آیتیں ہیں، ان کو حکم دیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے جو ہے وہ اس شہر کے اندر داخل ہونا. ان لوگوں نے سجدہ نہیں کیا تھا. 24,000 بنی اسرائیلی اسی وقت جو ہے وہ مر گئے تھے. طاعون کی بیماری ان پر جو ہے وہ عذاب کے طور پر اتری تھی. بے صبری کرنے سے نعمت چھن جاتی ہے. چوتھا فائدہ، اور یہ بہت اہم، یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس میں ہمارے سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے. جو چیز آرام سے ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی. فری میں ملی ہوئی چیز کی قدر نہیں ہوتی. جیسا کہ بنی اسرائیل کو من و سلوہ فری میں ملا تھا، اس لیے انہوں نے قدر نہیں کی. ہم اپنے آپ پہ آج غور کر لیں. ہمارے بڑے جو تھے نا، ہمارے بزرگ، ان کو دین کی زیادہ قدر تھی. کیوں؟ کیونکہ دین انہوں نے کمایا تھا، اس لیے ان کو قدر تھی، دین کی قدر تھی. اور ہم نے کمائی ہے دنیا. ہم اپنے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک بات کرتے ہیں تو مال کی بات کرتے ہیں. ہمارا کلام ہوتا ہے تو مال کے بارے میں ہوتا ہے. بچوں کو ذہن دے رہے ہوتے ہیں تو یہ دے رہے ہوتے ہیں، پتر پڑھ لو پھر ہی چنگی نوکری لگے گی. چنگی نوکری لگے گی تو مال زیادہ آئے گا. بیٹا کوئی ہنر سیکھ لو، کوئی کام آتا ہوگا تو پھر پیسے آئیں گے. ہم نے کمائی دنیا، اس لیے ہمیں ہے دنیا کی قدر. جنہوں نے دین کمایا، ہم مجھے بتائیے نا روزمرہ کے معمولات میں. کہنے کو تو میں بھی کہہ دوں گا، آپ بھی کہہ دیں کہ یار نہیں ہم تو دین کو اہمیت زیادہ دیتے ہیں، ہمیں دین کی قدر ہے. لیکن کیا عملی زندگی میں بھی دین کی قدر ہے؟ بچوں کو سمجھاتے ہوئے بھی دین کی قدر ہے؟ ہماری فرسٹ پریورٹی کیا ہے؟ ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ مجھے بتائیے. ہمارا گول جو ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے وہ دنیا کی طرف جاتا ہے یا آخرت کی طرف؟ دنیا کی طرف جاتا ہے نا. ہم نے دنیا کمائی تو ہمیں دنیا کی فکر ہے. ہمارے بزرگوں نے دین کمایا تھا تو ان کو دین کی فکر تھی. ایک بندہ تھا، وہ اپنے جوتے کو نا ایک قیمتی چادر کے ساتھ، بڑی نفیس اور قیمتی چادر تھی، اس کے ساتھ صاف کر رہا تھا. کسی نے کہا کہ یار اتنی مہنگی چادر، اتنی قیمتی چادر اور تو اس سے جوتا صاف کر رہا ہے. اس نے آگے سے پتا کیا جواب دیا؟ اس نے آگے سے جواب دیا، یہ جو چادر ہے نا، اس نے جواب دیا کہ یہ جو جوتا ہے یہ میری اپنی کمائی کا ہے، اور یہ جو چادر ہے یہ میرے باپ کی کمائی کی ہے جو مجھے وراثت میں ملی ہے. تو لوگوں غور کرو. ہاں اس طرح یہ آج کل کئی مثالیں آپ کو ملیں گی. اولاد کو نا اپنے باپ کا کام اچھا نہیں لگتا.
اپنے پنگے لینے کی کوشش کرے گی، کہیں گے کہ چلو میں خود اپنا تجربہ کروں۔ اب جس کام کے اوپر باپ نے کوئی 40 سال محنت کی ہے، یقیناً اس کی کوئی بیس بنی ہوگی، لیکن چونکہ صحبت اس طرح کی ہوتی ہے، اٹھتے بیٹھتے اس طرح کے لوگوں میں بعض اوقات جو اولاد ہے وہ نوکری کو زیادہ ترجیح دیتی ہے اپنے کام پر۔ پچھلے دنوں میں نے ایک روایت پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی کے 10 حصے کیے، جس میں سے 9 حصے تاجر کو عطا فرمائے، تاجر کو، تجارت کرنے والے کو، کاروبار کرنے والے کو 9 حصے تاجر کو عطا فرمائے اور 1 حصہ پوری دنیا کو عطا فرمائے روزی کا۔ تو بہرحال یہ ضمناً ایک بات آ گئی۔ تو دوسری ایک آخری بات، مفت خور قوم جو ہے نا، جو مفت خور لوگ ہوتے ہیں وہ بلند ہمت نہیں ہوتے، جبکہ جو محنت کرنے والے ہوتے ہیں وہ لوگ بلند ہمت ہوتے ہیں، ان کے اندر حوصلہ زیادہ ہوتا ہے۔ مفت والوں کو تو کچھ کسی کی چیز کی بھی قدر نہیں ہے نا، جس نے ایک ایک پائی کر کے جوڑی ہے کسی چیز کے لیے بھی، عزت کی لگا لو، اس نے کچھ بھی کیا ہے زندگی میں، کوئی بھی کچھ بھی حاصل کیا ہے اور محنت کے ساتھ حاصل کیا ہے، اس کی ہمت بلند ہوگی، اس کا حوصلہ زیادہ ہوگا۔ اگر مقابل میں اس بندے کو دیکھیں کہ جس بندے نے جو ہے وہ مفت میں جس کو چیزیں ملی ہوں گی، اس کو ان چیزوں کی قدر ہی نہیں ہوگی۔ تو بہرحال ہم لوگوں کو کیا سیکھنے کو ملا کہ ہم لوگوں کو قدر کرنی ہے دین کی۔ رب نے اتنی نعمتیں دی ہیں، دیکھو ان لوگوں پر عذاب اترے، ہم پر مصطفیٰ کے صدقے میں کتنا کرم ہے یار، کتنی مہربانی ہے رب تبارک و تعالیٰ کی، آج ہماری شکلیں نہیں بدلتی۔ یہ لوگ گناہ کرتے تھے، ان کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا اس نے یہ گناہ، یہ لوگ گناہ کرتے تھے، یہ ان کو اپنی جان کو قتل کرنا پڑتا تھا توبہ کے لیے، ان کے لیے صرف پانی پاک کرنے والی چیز تھی۔ ہمیں اللہ نے مصطفیٰ کے صدقے میں پانی نہ ملے تو مٹی کو بھی ہمارے لیے طاہر کر دیا۔ ہاں؟ کتنی نعمتیں مصطفیٰ کریم کے صدقے میں، یقین مانو میں کس کس احسان کا ذکر کروں جو رب تبارک و تعالیٰ نے، اللہ خود فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اس کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو لوگوں تمہاری گنتیاں ختم ہو جائیں گی، تمہارے کیلکولیٹر جواب دے جائیں گے، تمہارے کمپیوٹر کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ لا تحصوها، تم اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اتنی رب تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ تو آئیے نا یار اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ قربانی کے دن آ رہے ہیں تو جن پر قربانی واجب ہے وہ ضرور قربانی کریں، اور قربانی اللہ کی رضا کی خاطر، دکھاوے کے لیے نہیں، لوگوں میں بڑائی جتلانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ میرے آقا کریم قربانی کرتے تھے، دیکھو رب کی رضا پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے جناب پیارے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی تھی۔ وہ یہ بلند ہمت والے رسول تھے، کیسی بلند ہمتی تھی ان کی یار، اپنے بیٹے کو چھری چلانا اتنا سوکھا کام نہیں ہے۔ جناب ابراہیم اپنے رب کے حکم پہ راضی، کہا ابراہیم بیٹا بھی بڑی عمر میں ملا بھی دعائیں مانگ مانگ کے، تو کہا ابراہیم بیٹے ذبح تو نہیں کیے جاتے، تو فرمایا ذبح تو نہ کیے جاتے، لیکن جب رب کی مرضی ہو تو میں رب کا خلیل ہوں، اگر رب کی مرضی ہو تو ابراہیم اپنے بیٹے بھی قربان کر دیا کرتا ہے۔ تو آپ جس وقت قربانی دے رہے ہوں تو صرف جانور کی قربانی نہیں، یہ تصور کیا کرو مولا تیرے رستے میں جان کی قربانی دینا پڑی وہ بھی دوں گا، مولا تیرے رستے میں اپنا گھر لٹانا پڑا وہ بھی لٹاؤں گا، بس مولا تو ہمیں ہمت عطا کر دے، ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں، تیرے حکم پر سر تسلیم خم کرنے والے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم پر اتنے احسان ہوئے، ہم تو احسانوں کے تلے جو ہے وہ دبے ہوئے ہیں لوگوں،
چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ان احسانوں کے بدلے میں کچھ نیکیاں کما لیتے، لیکن ہم تو بڑے ہٹ درم ہو گئے، ہم تو بڑے بے باک ہو گئے، ہم اس کے راستے میں جان دینا تو دور کی بات، ہم آج اسی کے دین کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم باتیں کرتے ہیں تو عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں، ہماری بڑاس نکلتی ہے تو دین کے خلاف نکلتی ہے۔ وہ ہم کون لوگ ہیں؟ وہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے محبوب کا کلمہ پڑھا ہے، جب بھی بیٹھ کے تبصرہ کرو گے تو خلاف کرو گے، اسلام کے خلاف باتیں کرو گے، جب تبصرہ کرو گے اپنے ملک کے خلاف باتیں کرو گے۔ لوگ بات کرتے ہیں جناب ان کے ہاں بڑی چیزیں ترتیب سے ہیں، جن لوگوں سے متاثر ہیں، وہ لوگوں متاثر ہونا ہے تو اسلام سے متاثر ہو۔ ہاں یہ کہتے ہیں یار فلاں ملک کے اندر نا پروازیں بڑی ٹائم پہ جاتی ہیں، ہمارے ہاں تو ٹرینیں لیٹ ہیں، ہمارے ہاں تو پروازیں لیٹ ہیں، دنیا کے ملکوں کا نظام دیکھو۔ اور میں نے کہا کبھی موسم کی خرابی ہو تو دنیا کی پروازیں رک جاتی ہیں، کچھ نہ کچھ ڈیلے کا پرابلم وہاں پر بھی ہوتا ہے، لیکن آندھی ہو یا طوفان ہو یا کڑی دھوپ پڑ رہی ہو، تیرے رب کا منادی پورے وقت پر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا ہے، وقت پر نمازیں ہوتی ہیں، روزہ ایک منٹ بھی ہم لیٹ نہیں کرتے، ایک منٹ بھی پہلے نہیں کھولتے، سحری کا ٹائم ایک منٹ بھی ہم آگے پیچھے نہیں کر رہے ہوتے۔ اسلام میں عمل نہیں کرتا تو قصور میرا ہے نا۔ وقت کی پابندی کتنی ہمیں اسلام نے سکھائی ہے، اور روزانہ 5 وقت میں ایک ٹائم مینجمنٹ، کہ جو کام جس وقت پر کرنا ہے۔ کیا نہیں سکھا رہا اسلام ہمیں کہ جس وقت پر جو کام طے ہے وہ کرنا ہے؟ اگر میں غلطی کرتا ہوں، لوگوں کو ٹرکاتا ہوں، کسی کو کہتا ہے ہاں یار شام کو آج ہی پیسے لے لیں، تو شام جھوٹ ہے، بھول جائیں کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ کام ہوگا نہیں۔ وہ کہے گا میں فون کرتے، آپ نے دیکھے نہیں لوگوں کو جھوٹ بولتے، یہاں جا رہا ہوگا کہہ رہا میں شاہ کوٹ پہنچ گیا، سنا ہے آپ نے؟ میں نے تو کئی دفعہ سنا ہے لوگ اس طرح جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ میں کمزور ہوں، اسلام کا نظام بڑا پیارا ہے۔ دنیا بھر میں کہتا ہوں کہ اسلام کے سوا کوئی ہے ہی نہیں جو کسی کو حقوق دیتا ہو، کسی پر کرم ہوتے ہیں۔ ہم پر اللہ نے بڑے کرم کیے ہیں یار۔ آؤ ہم آج کے اس درس سے یہ ذہن بنا کے جائیں، ہم انشاءاللہ اسلام کے کوئی خلاف بات نہیں کریں گے، کسی کی سنیں گے بھی نہیں، نئی بات پتا تو خود تبصرہ۔ میں بار بار یہ بات کیوں کہتا ہوں؟ میں کہتا ہوں یار اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات تیرے، یار جس کا جو کام ہے اس کو وہ کام کرنا چاہیے۔ اسی منن والے یا اسی سوچن والے، اسی منن والے یا اسی سوچی پیا تے بندہ سوچنا کیا ہے؟ جب رب کا حکم آ گیا ٹھیک ہے لبیک، مصطفیٰ کریم کا حکم آ گیا لبیک۔ اچھا بھی جو میں نے کلام کیا اس پر کسی بندے نے کوئی سوال کرنا ہو تو کر سکتے۔ اللہ جی ہے کوئی سوال کسی کا؟ سوال تو ہوتے ہیں ذہن میں، لیکن ہر بندے کے اندر اتنی وہ ہوتی نہیں ہے کہ وہ مجمع میں اٹھ کے سوال کر لے، کانفیڈنس کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، تو بعض افراد مل کے کرتے ہیں، بعض کے اندر اتنی بھی نہیں ہو پاتی کہ وہ مطلب مل کے بھی بعد میں پوچھ سکیں۔ یہ بات میں یہ کہتا ہوں کہ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک ایسا بندہ جس نے کچھ پوچھا ہی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں پوچھا ہوتا، لیکن وہ بات پر عمل زیادہ کر رہا ہوتا ہے، وہ اٹھ کے بس بیٹھا ہوا چلا گیا، لیکن وہ اپنی عملی زندگی میں اس بات کو اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے کہ یار میں نے ایسے نہیں کرنا۔ ہوتے ہیں، میں نے دیکھے ہیں اس طرح لوگوں کو، میں جانتا ہوں جنہوں نے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یار یہ بندہ ہی بدل گیا، اس نے اپنی سوچ ہی بدل لی، اس نے اپنی زندگی کا ڈھب ہی بدل لیا ہے، بات صرف سنی اور اس کے دل میں اتر گئی ہے، لیکن اس نے سوال نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں ہزاروں کے مجمع میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کا ذہن بن جاتا ہے، لیکن یہاں تک آ کے سلام لینے والے میرے خیال سے 3-4 بندے ہوتے ہیں جو مطلب بعض لوگوں کو ہوتا ہے شوق، مل لیتے ہیں سلام لے لیتے ہیں۔ ابھی بھی درس قرآن کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہوگا، دعا کے بعد جو ہے وہ اب دیکھیے گا کہ 5, 7, 8 زیادہ سے زیادہ یہ بچے سلام لینے آئیں گے، باقی وہیں سے اٹھیں گے اور چلے جائیں گے۔ میں نے کئی دفعہ گلا بھی کیا کہ بھئی آپ لوگ تو سلام بھی نہیں لیتے، تو میں کرتا رہتا ہوں مطلب بعض چیزیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یار یہ جو جگہ ہے نا، یہ جو ممبر رسول ہے، یہ ہمیں سکھانے کے لیے ہے
روزمرہ اب یہاں پہ بیٹھے ہوئے اگر کوئی کمی دیکھوں گا تو میں کہوں گا یار یوں نہیں کرنا چاہیے ہمیں، تو چلو آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کبھی تو ہوگا نا۔ سنتے سنتے کان کہتے ہیں نا کسی پتھر پر بھی مسلسل جو ہے وہ قطرہ گرتا رہے تو بالآخر اس میں سوراخ کر دیتا ہے۔ پڑھتا رہے پتھر پہ، ہمارے ایک استاد تھے اسکول میں، تو وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، پتھر پڑھتا رہے پتھر پہ پانی مسلسل تو کھس جاتی ہے پتھر کی روانی۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ بار بار کوئی بات کہی جائے تو ایک وقت آتا ہے بندے کو لگتا ہے ہاں یار یہ بات ایکسیپٹ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کے لیے الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ عز و جل ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور تمام امت کی مغفرت فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ اے میرے مولا اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ اے میرے مولا ہمارے والدین کو صحت و عافیت و نیکیوں والی طویل زندگی عطا فرما۔ اے میرے مولا میرے والد محترم کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، کو صحت و عافیت و نیکیوں والی طویل زندگی عطا فرما۔ ہمارے حاجی عبدالحمید صاحب جو ہیں وہ ان کو دل کی تکلیف ہو گئی، اے میرے مولا عز و جل ان کو صحت و عافیت و نیکیوں والی طویل زندگی عطا فرما۔ اے اللہ، اے مولا اپنے کرم سے ان کو صحت یابی عطا فرما دے۔ جتنے احباب دعا میں شریک ہیں، ان کے گھروں میں، ان کے رشتہ داروں میں جو کوئی بیمار ہیں، مولا تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ اے میرے مولا جن کے بچھڑے ہیں ملا دے، جن کے روٹھے ہیں منا دے۔ اے میرے مولا عز و جل میری دادی جان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے میرے مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر اتنا جانتے ہیں تجھے عطا فرمانا آتا ہے، بن مانگے جھولیاں بھر بھر کے عطا فرما دے۔ اے میرے مولا عز و جل جو لوگ اپنے کام کاج کی وجہ سے پریشان ہیں، مولا اے میرے مولا غیب سے مدد فرما دے، غیب سے مدد فرما دے۔ اے اللہ اچھے اسباب پیدا فرما دے، اے میرے مولا اچھے اسباب پیدا فرما دے۔ اے میرے مولا طیب و طاہر ستھرا رزق عطا فرما، ایسا رزق عطا فرما جو تیری بارگاہ کے سجدوں کا کیف عطا کر دے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔